میرے پیارے دوستوں، میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب سے میں اپنی تمام ویڈیوز اسی چینل سے اپلوڈ کروں گی۔ شجر ممنوع کی اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شاہگہ پلان کے مطابق علی کو خالد کے گھر رہنے کے لیے بھیجتی ہے تاکہ عالیہ کا خالد کے گھر میں رہنا مشکل ہو جائے۔ خالد کو جب پتہ چلتا ہے کہ علی اس کی بغیر اجازت کے اس کے گھر میں رہنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ عالیہ کو ایک سائڈ پر لے جا کر اس کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں مجھے بغیر بتائے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ علی کو یہاں رہنے کی اجازت دینے سے پہلے تمہیں مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا۔ تو اس بات پر عالیہ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جس طرح سے میں نے تمہارے بیٹے خالد جان کو قبول کیا ہے اس طرح تمہیں بھی میرے بیٹے علی کو قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح عالیہ اور خالد کے درمیان جھگڑا کروانے میں علی کو پہلی کامیابی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خالد اپنے آفس میں موجود ہوتا ہے تو وہاں مراد آتا ہے اور خالد کو بتاتا ہے کہ میں آپ کو ایک خاص بات کریم کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ کریم کو آپ نے جب سے اس کمپنی سے نکالا ہے وہ بہت غصے میں ہے اور دن رات آپ سے انتقام لینے کی فکر میں ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے مجھے بھی ڈرا دھمکا رہا ہے کہ میں اس معاملے میں اس کی مدد کروں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو خالد مراد سے پوچھتا ہے کہ کریم تم سے کیا چاہتا ہے؟ تو مراد کہتا ہے کہ کریم چاہتا ہے کہ آپ کے آفس میں جو سیف ہے میں اس کا لاک کا کوڈ اسے بتا دوں تاکہ وہ اس سیف سے اہم ڈاکیومنٹس نکال کر آپ کو بلیک میل کر سکے۔ مراد یہ سب خالد کا اعتماد جیتنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مراد کریم کو پھنسا رہا ہوتا ہے۔ خالد مراد کی ایمانداری کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے کریم کے مقابلے میں میرا ساتھ دے کر اپنی ایمانداری کا ثبوت دیا ہے۔ خالد مراد سے کہتا ہے کہ تم کریم کو میرے سیف کے لاک کا کوڈ بتا دو اور جیسے ہی کریم یہاں آ کر میرا سیف کھولے گا تو پولیس عین موقع پر آ کر کریم کو گرفتار کر لے گی۔ تو مراد خوش ہو کر خالد کو اوکے کہتا ہے اور کریم کو فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے خالد کے لاکر کا کوڈ پتہ چل گیا ہے، آج رات ہی آ کر تم اپنا کام کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو کریم خوش ہو کر کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ پھر کریم خالد کے آفس میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت کمپنی میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تو کریم خالد کے لاکر کا کوڈ ڈائل کر کے جیسے ہی لاکر کھولتا ہے تو وہاں موجود مراد جلدی سے آفس کا دروازہ کھول دیتا ہے اور باہر سے خالد کے ساتھ پولیس بھی اندر آ جاتی ہے اور آ کر کریم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیتی ہے۔ خالد آ کر مراد کو شاباشی دیتا ہے کہ تم نے کریم کے مقابلے میں صحیح راستہ چنا ہے۔ تو یہ دیکھ کر کریم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا ہے کہ اس کو پھنسانے والا اس کا اپنا جگری دوست مراد ہی ہے۔ کریم کو مراد پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ پولیس کریم کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جاتی ہے۔ خالد مراد سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو انعام کے طور پر کمپنی کا CEO بنا دیتا ہے اور اس کو ایک عالیشان آفس بھی دیتا ہے۔ یہ سب حاصل کر کے مراد کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ اپنی نئی پوسٹ اور اپنا نیا عالیشان آفس دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کریم پولیس اسٹیشن سے یلدیز کو آخری بار کال کر کے خداحافظ کہتا ہے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ساتھ ہی معافی بھی مانگتا ہے۔ تو یلدیز بھی کریم کے لیے اداس ہو جاتی ہے۔ اس طرح یوں اس ڈرامے سے کریم کا کریکٹر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خالد اپنے بیٹے خالد جان کے لیے نئی آیا کو ہائر کرتا ہے جس کا انتظام عالیہ نے کیا ہوتا ہے۔ شاہگہ ایک پلاننگ کرتی ہے اور علی کو اپنے پاس بلا کر اس کو نیند کی دوائی دے کر ساری پلاننگ سمجھا دیتی ہے۔ علی وہ نیند کی دوائی لے جا کر عائشہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ دونوں دوائی لے جا کر خالد جان کی کمرے کے ڈسٹ بن میں لے جا کر رکھ دو۔ پھر علی زہرا کے پاس آ کر اس کو بتاتا ہے کہ جب سے یہ نئی آیا خالد جان کو سنبھالنے کے لیے آئی ہے تو وہ مسلسل سویا رہتا ہے۔ یہ خطرناک بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نہیں آیا اس کو سلانے کے لیے نیند کی دوائی تو نہیں پلا رہی ہے۔ تو یہ سن کر زہرا کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً خالد جان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہے تو نئی آیا نے خالد کو سلایا ہوتا ہے۔ اسی وقت عائشہ آ کر زہرا کے سامنے سے خالد جان کے کمرے سے ڈسٹ بن خالی کر کے لے جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد زہرا کو آ کر بتاتی ہے کہ خالد جان کے کمرے سے مجھے یہ نیند کی دوائی ملی۔ تو یہ دیکھ کر زہرا کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً اپنے پاپا کو یہ سب بتا دینا چاہیے۔ اسی وقت شاہگہ کے کہنے پر یلدیز زہرا کو کال کرتی ہے تو زہرا گھبراہٹ میں ساری بات یلدیز کو بتا دیتی۔ یلدیز فوراً خالد کے آفس پہنچ کر اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے تمہاری نئی آیا خالد جان کو سلانے کے لیے اس کو نیند کی دوائی پلا رہی ہے۔ تو یہ سن کر خالد بھی حیران رہ جاتا ہے اور بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔